الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی، کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو بھیک در در کی، کسی کو سنگ مرمر کی تو کسی کو خاک کی ڈیری، کسی کو سنگ مرمر کی تو کسی کو خاک کی ڈیری، کسی تو چاہے تو شاہوں کو غدا کر دے اور غدا کو بادشاہ کر دے، تو چاہے تو شاہوں کو غدا کر دے، غداؤں کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے میرے مولا، اشارہ تیرا کافی ہے میرے مولا، کسی کو گھٹانے اور بڑھانے میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے۔ سبھی مل کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آواز بلند پڑھیے گا جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ جو مسجد کے اندر تشریف فرمائے وہ بھی بلند آواز سے پڑھیں گے، تاکہ یہ در و دیوار، یہ مسجد کے اندر بیٹھنے والی ہر چیز، مسجد میں پڑی ہوئی ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کر سکے کہ میرے مالک، ان بندوں نے، ان تیرے پیاروں نے تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ درود و سلام کا عطیہ پیش کیا تھا، تو اس لیے سبھی کو گواہ بنانے کے لیے آپ بلند آواز سے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ میرا
معراج دی دم دام ہاں، معراج دی دم دام ہاں، حوراں دا چرچا عام ہاں، جبریل ہاتا غلام ہاں، بلغ العلا بکمالہ، دما پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے، فلکاں دے وچ آیا گیا او، پلکاں دے وچ آیا گیا او، پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، آیا نہ خالی جو در گیا، آیا نہ خالی جو در گیا۔ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ کے روضے مبارک کے پاس گئے ہیں، ان کی جالیوں کو چوما ہے، ان کے در پر گئے ہیں، وہ کبھی خالی نہیں لوٹے، وہ اپنی مرادیں، اپنے من کے ارادے وہاں سے پورے کروا کے لوٹے ہیں۔ چاہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظہری پردہ فرما گئے ہوں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام میں جلوہ گر ہوں، اس وقت بھی جو بھی آیا، کافر آیا ہے، مسلمان آیا ہے، ایمان والا آیا ہے، بے ایمان آیا ہے، جو اس نے مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو اسے وہ عطا کیا گیا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا یقین ہے، ہمارا وجدان ہے۔ اس لیے تو شاعر نے ہمارے یقین کے مطابق، ہمارے دل کے ارادے کے مطابق کہا ہے کہ آیا نہ خالی جو در گیا، آیا نہ خالی جو در گیا، جیڑا گیا او تر گیا، پر جوش سکدا مر گیا، پر جوش سکدا مر گیا، کشف الدجا بجمالہ، پر جوش سکدا مر گیا، پر جوش سکدا مر گیا، حسنت جمیع خصالہ۔ ابو جہل آئے ہاتھ کنکریاں پا، ابو جہل آئے ہاتھ کنکریاں پا، آگے آکھے اے نبی اے دے دسا، میرے ہاتھ وچ ہے گیا۔ محبوب علیہ السلام کے لبوں پر تبسم آیا، آپ نے فرمایا صرف میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں وہی بتائیں؟ آیا ابو جہل ہاتھ کنکریاں پا، آگے آکھے اے نبی اے تے دسا، میرے ہاتھ وچ ہے گیا، کنکریاں ہتھاں وچ بول پیاں، کنکریاں ہتھاں وچ بول پیاں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حمد و ثناء کے بعد واجب القدر سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ سب سے بڑا اعزاز اور بڑا احسان اور بڑی نعمت یہی ہے ہمارے لیے کہ مالک کریم نے ہمیں پیدا بھی فرمایا اور اپنے محبوب کا امتی بھی بنایا۔ اب دیکھیں وہ بھی تھے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو روزانہ تکتے تھے، پر اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ایمان کی دولت عطا نہیں کی تھی، تو پھر وہ جہلوں کے سردار بنے۔ وہ بھی تھے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور مبارک کو تکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت ایسی عطا کی، ایسی عطا کی کہ زندگی میں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، جنگوں میں بھی ساتھ رہے، غار ہرا میں بھی ساتھ رہے، اور پھر آج میزار میں بھی ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑے انعامات عطا کیے ہیں، سب سے بڑا انعام اس کا یہی ہے کہ جو اس نے اپنا محبوب، اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک لم یزل نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔
پھر لاکھوں کروڑوں انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے اس عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا ریب بے شک کتاب میں سے جس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، غلطی تو دور کی بات، غلط فہمی تو دور کی بات، جس پر جو ہے وہ شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کتاب میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جس کی ذمہ داری مالک لم یزل خود اٹھاتا ہے۔ حالانکہ باقی کتابیں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء کے دلوں پر عطا فرمائی اور انہیں عطا فرمائی، صحیفے بھی عطا فرمائے اور تورات انجیل زبور بھی عطا فرمائی۔ ان کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پر نہیں لی، بلکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ لی، اور یہ لوح محفوظ پر موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اور آج کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی نہ کوئی حافظ آپ کو نہ ملے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 27 بلکہ 29 سپارے میں 28ویں سپارے میں سورۃ حشر کی آخری آیتوں میں فرماتا ہے کہ اگر میں قرآن پاک پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سمندروں کا پانی خشک ہو جاتا، جنگل جو ہے وہ ختم ہو جاتے، پر انسان ہم نے تیرے دل کو اتنی طاقت عطا کی ہے، اتنی قوت عطا کی ہے، اتنی ہمت عطا کی ہے، اتنا تمہیں احسن بنایا ہے، اتنا تمہیں پیارا بنایا ہے کہ وہ کتاب جو دنیا کی کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی، وہ تمہارا 8 سال کا 10 سال کا 12 سال کا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، وہ اپنے دلوں میں اپنے دماغوں میں سما لیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس لا ریب بے عیب بے شک کا کتاب میں فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز جبین کو آ کر جھکاتے رہو، رگڑتے رہو، ملتے رہو، اور اللہ وحدہ لا شریک سے مانگتے رہو، اپنے گناہوں کی بخشش کو مانگتے رہو۔ پھر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کرتے رہو، وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اور میرے محبوب کی اطاعت، میرے رسول کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم کیا جائے گا، پھر تمہاری طرف توجہ کی جائے گی، پھر تمہیں جو ہے گناہوں کی تمہاری بخشش کی جائے گی، پھر تمہیں وہ انعام دیا جائے گا جس کے لیے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ جنت تمہارے لیے پھر تمہاری منتظر ہوگی، پھر وہ روزانہ آرزویں کرے گی باری تعالیٰ، یہ تیرا بندہ تیری نماز پڑھتا ہے، یہ تیرا بندہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تیرے محبوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَآتِيُوا الرَّسُولَ، یا باری تعالیٰ اور تیرے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں۔ تیرا محبوب فرما دے کہ اپنی جانوں کو پیش کرنا ہے غزوہ بدر میں، تو یہ آدمی، یہ تیرے پیارے اپنے جو ہے وہ گردنیں جھکائے ہوئے تیرے محبوب علیہ السلام کے حکم کی اطاعت کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس میدان غزوہ بدر میں آ جاتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ تیرے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے دنیاوی مال کو چھوڑ کر، سائش و آرائش کو چھوڑ کر باری تعالیٰ تیرے محبوب کی اطاعت کرتے رہے ہیں۔ لعلکم ترحمون، تو نے ان پر رحم کرنا تھا، اب رحم فرمانا ان پر،
باری تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت تو کیا چاہتی ہے؟ باری تعالیٰ جو اس طرح کرتا رہا ہے، اس طرح نماز پڑھتا رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہے، تیرے محبوب کی اطاعت کرتا رہا ہے، تو اس پر رحم کر۔ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اسے اب مجھ میں داخل فرما۔ جس کو تو لانا آرائش کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میری جنت کو سزا دو، میری جنت کو وسیع کر دو، میری جنت میں نئے پیغام تیار کر دو، میری جنت میں نئی نہروں کی وسیع توسیع کر دو۔ کہ باری تعالیٰ جن کے لیے کرتا رہا ہے، جن کے لیے کرواتا رہا ہے، وہ آج جو ہے زمین پر بیٹھ کر وہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتے رہے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے رہے۔ اب ان پر تو رحم فرما، ان پر رحم یہ فرما کہ اب انہیں جو ہے وہ حشر کے دن، حساب و کتاب کے دن، جب نفس نفس کے عالم ہوگا، اس وقت کے انہیں ہمارے میں یعنی کہ جنت میں داخل فرما۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اس لیے ہے، اس کے لیے ہے جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے، یعنی کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور ویسے ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرض ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں تمہیں میں سے کسی کو بلاؤں، اگر وہ نماز میں بھی کھڑا ہو تو وہ میری اطاعت کے لیے نماز کو چھوڑ کر آ جائے۔ نماز کو چھوڑ دینا اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر نماز پڑھتے رہے محبوب کی اطاعت نہ فرمائی پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ذات محترم، زکوٰۃ کے بارے میں بڑی وعیدیں ہیں، جیسے نماز کے بارے میں ہے ویسے زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زکوٰۃ کو پیش کریں۔ وہ کیسے؟ کہ جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مدارس ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو اس حقدار ہیں، کوئی بیمار ہیں جو کام نہیں کر سکتے، وہاں تک اللہ کے لیے اس زکوٰۃ کو پہنچایا جائے، ان تک وہ مال پہنچایا جائے۔ تمہارا زکوٰۃ ادا کرنا تمہارے مالوں کی پاکی ہے۔ جب تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتے ہو تو تمہارا وہ مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ شر دور کر دیا جاتا ہے، اس میں پھر برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پر جیسے مالک لم یزل فرماتا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے سوال و جواب پر ایمان رکھتے ہیں، حشر کی زندگی پر، حشر کے سوال و جواب پر، حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہے پھر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو پھر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے جو ہے بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، پھر اس کے گھر والوں کی بھی مالک لم یزل حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جن احباب پر بھی زکوٰۃ فرض ہو انہیں چاہیے کہ وقت پر، یعنی کہ جب سال مکمل ہو جائے اس مال کو، اس نصاب کو، تو اسی دن جو ہے وہ مال جو زکوٰۃ کا جتنا بنے گا حساب میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، حکم کے مطابق، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو مستحق ہوں گے وہاں تک پہنچایا جائے۔ جو مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں
تو ہر چیز کو بھلا بیٹھتے ہیں، پھر ان کا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ پھر برا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دور نبوت میں صلبہ بن ابی حاتم جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے مال دولت عطا فرمائے، اور جب میرے پاس مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، میں اس سے جو ہے وہ مستحقین جو ہیں ان کو بھی دوں گا، جو مجھ پر فرض ہوگا، زکوٰۃ صدقات خیرات وہ بھی کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا، جہاد کرنے والوں کو دوں گا۔ صحابہ صوفہ والے جو ہیں، جو قرآن پاک کا علم رکھنے والے ہیں یا حدیث لکھنے والے ہیں، جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ان کو بھی دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلبہ، جتنا تجھے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے، جتنا مال عطا کیا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے یہی بہتر ہے جو تیرے پاس موجود ہے، اسی کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر، اور اسی کے معاملات کو جو ہے وہ چلاتا رہے۔ چلا جاتا ہے، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، پھر آ جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے مال دولت مل جائے تو میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش کروں گا، اور آپ کے فرمان کے مطابق جو ہے اس مال کو تقسیم کرتا رہوں گا، مال کو یتیموں مسکینوں بیواؤں میں دوں گا، جو نئے ایمان لے کر آئیں گے، جو اپنے سب کچھ والدین بیوی بچوں کو چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہوں گے، جن کا مال جو ہے ان کے ورثہ ضبط کر لیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی عطا کروں گا۔ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرما دے، تو میں سب جو ہے وہ امور صحیح طریقے کے مطابق انجام دیتا رہوں گا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلبہ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ جو تجھے دیا گیا ہے اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر، اور اسی پر جو ہے اپنا زندگی کا بسر گزر جو ہے وہ چلاتا رہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا رہے۔ پھر چلا جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، پھر وہی صلبہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ یہ واقعہ نہیں سنا رہا بلکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو روایت کرنے والے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ تو ذات محترم جب تیسری مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے دعا کر لیے مال و دولت کے لیے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں جا اللہ تبارک و تعالی تیرے اس مال کو کثرت سے بڑھا دے۔ اب اس نے جو ہے وہاں سے ایک بکری خریدی، اس بکری کی پرورش کی، اس بکری سے پھل ہوئے، وہ بڑھتے گئے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ اس قدر بڑھے وہ بکری کے پھل، اس قدر جو ہے وہ بکریاں اس سے بڑھ گئیں جیسے زمین میں کیڑے کی پیداوار ہوتی ہے، کہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کیڑے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور کیڑوں مکوڑوں کی طرح جو ہے اس کی بکریاں جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ اب اتنی بڑی کہ اسے وہ مدینہ شہر چھوڑ کر دیہات میں آنا پڑا، اور وہاں سے جو ہے وہ اب ایک آدھی نماز پڑھنے کے لیے، 1-2 نمازیں پڑھنے کے لیے وہ مسجد نبوی میں آتا، تاکہ 3-4 نمازوں میں وہ اپنی بکریوں کو سنبھالنے میں ہی گزار دیتا، اور پھر اس کی مال میں ان کی بکریوں میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا کہ اتنی بکریاں بڑھ گئی، اسے وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ بستی بھی چھوڑنی پڑ گئی، دور دراز چٹیل میدان میں جا کر اسے ڈیرا لگانا پڑا کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بکریوں کی تعداد ہوگی، کتنی زیادہ بکریاں بڑھ گئی، وہاں پر چلا گیا۔ اب جو ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد نبوی میں، اب مال و دولت کی وجہ سے
اب وہ پانچوں نمازوں سے بھی اب رہ گیا، اب جمعے سے بھی وہ رہ گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے مال۔ جو آتا ہے جمعہ پڑھ کے اس سے پوچھتا ہے کہ سناؤ مدینہ والوں کا کیا حال ہے، سناؤ مدینہ میں بسنے والوں کا کیا حال ہے۔ تو حضرت محترم وہ مال بڑھتا چلا گیا، وہ مال کی محبت میں اس قدر گم ہوا کہ جو ہے وہ نمازوں سے، روزوں سے، ہر چیز سے دور چلا گیا۔ حتی الامکان زکوٰۃ فرض ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرما دیا قرآن پاک میں کہ محبوب اب جو ہے وہ ان سے زکوٰۃ لی جائے اور وہ زکوٰۃ لے کر مستحقین کو دی جائے، جو بیوہ یتیم ہیں یا مسکین ہیں، جو بھی ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو یہ حق ادا کیا جائے۔ تو محبوب علیہ السلام نے کچھ صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی، تو وہ صحابہ اکرام جا کر دیگر جگہوں سے، دیگر صحابہ اکرام سے جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ چکے ہیں وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے آئے۔ اب وہ صحابہ اکرام کی وہ جو کمیٹی بنی، وہ جو نگران بنے، وہ 5 یا 8 وہ صحابہ اکرام زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے وہ چلے گئے۔ اب وہ اس کے پاس پہنچے، اس کے پاس سولبہ بن ابی حاتم کے پاس۔ اب اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بکریاں عطا کی ہیں، اتنا مال عطا کیا ہے، تو محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا کر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے۔ اب کیونکہ وہ مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ میں کیسے دوں، یہ تو مال میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، ایک بکری کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اتنا معاملات رکھے، اتنا کچھ کیا، اتنا اس کا خیال کیا، اتنا اس کو بڑھایا، اپنی زندگی کو اس میں جو ہے وہ میں نے ہٹایا، گزارا، تو میں کیسے اس میں سے زکوٰۃ دوں؟ ٹال مٹول کرنے لگا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ محبوب علیہ السلام کا حکم ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، تجھے ادا کرنا ہوگا۔ اب اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہے، تم اس طرح کرو، ابھی میں نہیں دے سکتا، جو باقی ہے نا صحابہ کرام دیگر جگہوں پر، پہلے ان سے جا کر وہ مال زکوٰۃ کا لے آؤ، جب وہ دے دیں گے تو پھر میں بھی دے دوں گا۔ تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت دیگر جگہوں پر پہنچی جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، اور وہاں سے زکوٰۃ کو وصول کیا۔ اور اسی روایت میں، اسی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول وہاں ایسے بھی تھے جس کے پاس اونٹ تھے کثرت تعداد میں، تو اس کی زکوٰۃ بنی، 4 اونٹ بنے اس شخص کی زکوٰۃ کے، کہ تو نے جو ہے وہ 4 اونٹ دینے ہیں۔ صحابہ کرام نے بتایا۔ اب وہ صحابی رسول نے فرمایا کہ آپ ایسے کرو، یہ جتنے اونٹ کھڑے ہیں ان میں سے بڑے بڑے اونٹ جو ہے وہ 4 کی بجائے وہ 6 لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تیری زکوٰۃ جو ہے وہ 4 اونٹ بنتی ہے، تو 6 اونٹ کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں خوشی تب ہوگا جب میں 4 تو میرے پر فرض ہے نا، 4 تو زکوٰۃ تو میرے پر واجب ہے نا، فرض ہے، تو لہذا اس کے ساتھ 2 اونٹ جو ہے وہ ہیں اپنی محبت کے ساتھ، کہ جو مجھے اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو مستحقین کے لیے زیادہ سے زیادہ پہنچانے کے لیے میں دے رہا ہوں، لہذا میں خوش تب ہوں گا جب 4 کی جگہ سے میرے سے 6 اونٹ آپ لے کر جائیں۔ تو صحابہ کرام نے اس سے اونٹ لے لیے، دیگر سے جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر لی۔ اب پھر واپس آ جاتے ہیں اسی صلبہ کے پاس، کہ اب صلبہ دیکھ کہ دیگر صحابہ کرام نے اپنی زکوٰۃ کو صحیح حق کے مطابق ادا کر دی ہے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ کرام نے حق سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ پیش کیا ہے، اتنی خوشی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اگر ہم قبول نہ کرتے تو وہ ہمارے سے ناراض ہو جاتا۔ اب لہذا تیری بکریوں میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کر۔ اب پھر وہ کہنے لگا، مال کی محبت میں گرفتار ہو کر کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو
جبر ہے، یہ تو ظلم ہے، یعنی کہ وہ اپنے باتیں کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام دیگر جگہوں سے وہ زکوٰۃ لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ابھی سرکار کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، سرکار نے پہلے ہی فرما دیا کہ وائے ناکامی صحبت تیرے لیے، تیری ماں تجھ پر روئے کہ تو جو ہے وہ اپنی دنیا کی محبت میں آخرت کو برباد کر بیٹھا ہے۔ مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں تو نے جو ہے وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوا کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو سرکار نے فرمایا اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں۔ تو اتنی دیر گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فوراً بھیجا سرکار کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت لے کر کہ وَمِنْهُمْ أَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے وہ رزق عطا کرے، دولت دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے وہ رزق، وہ مال، وہ دولت عطا کیا تو انہوں نے پھر اس میں بخل کیا اور پھر منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہے، مانگتے رہے، سرکار نے فرمایا نہیں تیرے لیے یہی بہتر ہے، کہا نہیں کہ میں سب کچھ دوں گا، سب کروں گا۔ اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا، محبوب علیہ السلام سے جب مال دینے کا وقت آیا تو پھر بھول گیا۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ جب بارش کا وقت ہو، ہماری فصل تیار ہو، گندم جو ہے بالکل جو ہے وہ کاٹنے کے قریب ہو، اس وقت ہم جو ہے آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہیں یہ آندھی سے بچ جائے، گڑھے سے بچ جائے، بارش سے بچ جائے، طوفان سے بچ جائے، تو ہم صحیح جو ہے وہ اس میں سے عشر بھی نکالیں گے، اللہ کی راہ میں بھی دیں گے۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے، گندم جو ہے وہ کٹ کر گھر میں آ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، اور بیچنے والے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ اب جو ہے وہ عشر ادا کریں، اب جو ہے اس میں سے جو اللہ کی راہ کا بنتا ہے وہ ادا کریں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ قرض بہت ہے، مال بہت دینا ہے، فلاں پانی والے کا بھی دینا ہے، کھاد والے کا بھی دینا ہے، اور ٹھیکہ بھی دینا ہے۔ اس وقت بھی ہے سب کچھ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے دیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری کھیتی میں اگر یہ فصل ہوگی تو ہم اس کا عشر ادا کریں گے۔ مال میں سے زکوٰۃ ہے تو کھیتی میں سے عشر ہے، اور یہ صرف عشر جو ہے وہ گندم پر نہیں ہے کہ صرف گندم سے ہی عشر ادا کر دیا جائے، بلکہ جو زمین سے فائدہ مند کوئی چیز ہوگی، چاہے وہ جوار ہی کیوں نہ ہو، کوئی فصل ہے، کوئی درخت ہے جس سے جو ہے وہ زمین سے وہ بنا ہے، بڑا ہوا ہے، اس سے عشر جو ہے وہ فرض ہے۔ پہلے اس حدیث کو سن لیں۔ سرکار نے جب فرمایا اسے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، تو صحابہ اکرام کو سرکار نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا، تو صحابہ اکرام نے پھر جا کر اسے بتایا صلبہ کو کہ صلبہ دیکھ تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کو نازل فرما دیا ہے۔ اب وہ فوراً ہی دوڑا وہ آیا کہ رسوائی محسوس ہوئی کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، دیگر رہنے والے سہنے والے جو ہے اکٹھے پلنے والے وہ کیا کہیں گے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ اب وہ اپنی زکوٰۃ کی کچھ بکریاں جو ہے وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ میری زکوٰۃ کو قبول فرما لیجیے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے صلبہ اب بڑی دیر ہو چکی ہے، جب حکم ماننا تھا تو نے، جب وعدے کو پورا کرنا تھا تو نے،
اس وقت تو نے نہیں کیا، لہذا اب تیرے مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، لے جا اپنا مال۔ اور تجھے اس مال نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہی مال جو ہے تجھے کل قیامت کے دن تیرے گلے میں توپ کے طرح جو ہے ڈال دیا جائے گا، اور یہی مال جو ہے وہ سام کی طرح تجھے ڈسے گا، تیرے چہرے کو، تیرے منہ کو جو ہے وہ پھاڑے گا، کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، لہذا چلا جا، لے جا۔ اب وہ تھوڑی دیر گزرا، کھڑا ہوا، پھر وہ مال اپنا لے کر چلا گیا۔ پھر جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں حیات رہے، ظاہری پردہ نہ فرمایا، اس وقت تک وہ سرکار کی بارگاہ میں نہ آیا، وہ اسی اپنے مال کی محبت میں پھرتا رہا، چلتا رہا، بناتا رہا، زندگی بسر کرتا رہا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، ظاہری وصال ہوا، تو اس وقت وہ پھر وہ بکریاں لے کر زکوٰۃ کی امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ اے ابوبکر صدیق، اے صداقت کے شہنشاہ، یہ میری زکوٰۃ کو تو ہی قبول فرما لے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تو کیسا شخص ہے کہ جس کا مال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ٹھکرا دیں، جس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہ اپنائے، اس کو صدیق کیسے اپنا سکتا ہے؟ لہذا جا، لے جا، اس کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس اپنے مال کو واپس لے جا۔ واپس لے کر چلا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو پھر وہ مال لے کر آیا بکریوں کا کہ امیر المؤمنین آپ تو اس مال کو قبول کر لیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے بھی یہی جواب فرمایا کہ اے نوجوان، تجھے شرم آنی چاہیے کہ جب کہ تو نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد کیا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے منع فرمایا تھا کہ تیرے لیے یہی مال کافی ہے، جب محبوب نے تیرے اصرار پر تیرے لیے مال و دولت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اور پھر تو نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، جبکہ محبوب کا حکم تھا، جبکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نائبین کو بھیجا تھا، اپنے نائبوں کو بھیجا تھا، اور تو نے جو ہے انہیں خالی لٹا دیا، اور پھر تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید نازل فرما دی۔ تو لہذا جب تیرا مال جو ہے سرکار نے رد فرما دیا ہے، اور پھر ابوبکر صدیق نے رد فرما دیا ہے، تو عمر بن خطاب کیسے تیرا مال قبول کر سکتا ہے؟ عمر بن خطاب تو وہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، ابوبکر صدیق خلافت پر آئے، تو خطبہ دینے کے لیے ایک ممبر کی سیڑھی کو چھوڑ کر نیچے بیٹھے، جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارکین طیبین طاہرین لگتے تھے، وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ کر خطبہ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے، عمر بن خطاب خلافت پر آئے، تو خطبہ دینے کے لیے آپ نے وہاں پر بیٹھنا گوارا کیا جہاں حضرت ابوبکر صدیق کے قدم لگتے تھے، یعنی کہ تیسری سیڑھی پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی کیسے جو ہے ان کے فیصلے سے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہوں، لہذا برکیف وہ پھر حضرت عثمان ذی النورین کے دور خلافت میں وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ تھا مال دولت جب زیادہ آ جائے، کثرت سے آ جائے، اس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام، کہ دیکھیں کہ کس طرح وہ ہلاک ہوا، اور کس طرح وہ اپنی دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر آخرت کو برباد کر بیٹھا۔ لہذا جب یہ زکوٰۃ تم پر فرض ہو تو فوراً ہی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اسی طرح جو ہے عشر کے بارے میں یہ ہے کہ جو زمین سے فصل ہوگی، اگر اس فصل کو تم نے پانی جو ہے وہ بارش کا یا دریا کا لگایا ہے، یعنی کہ اس میں محنت تمہیں نہیں کرنی پڑی، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا 10واں حصہ جو ہے تمہیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، یعنی کہ عشر کے طور پر جو ہے جتنے مستحقین ہوں گے ان کو دینا ہوگا۔ اور پھر حتیٰ کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ جیسے گندم کٹی ہے
آپ اس میں سے دیگر جو ہے وہ اخراجات نکالیں گے، نکالنے کے بعد جو ہے وہ عشر نکالیں گے؟ نہیں، تمام معاملات بیچ میں رہیں گے۔ سب سے پہلے اگر 100 من گندم تمہاری ہوئی ہے، ایسی گندم جو بارشوں سے اور دریا کے پانی سے ہوئی ہے، اس میں 10 من جو ہے وہ تمہیں اللہ کی راہ میں پیش کرنے ہوں گے۔ یہ ہے تمہارا عشر، اس مال کو پاک کرنے کا، اس روزی کو، اس رزق کو حلال کرنے کا۔ حلال وہ تب ہوگا جب اس میں سے 10 من جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مستحقین میں بانٹ دو گے۔ ہاں، اگر آج جیسا دور ہے کہ ٹھیکے پہ زمین ہے، پانی ٹویل کا ہے، پیسوں کے ساتھ پانی لگایا جاتا ہے، دیگر معاملات ہے، اسپرے ہے، اس میں جو ہے وہ 5واں حصہ ہے، یعنی کہ 100 من گندم میں سے 5 من گندم جو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور عشر کی جو گندم ہوگی وہ مسجد پر نہیں لگے گی، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر نہیں لگے گی، جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پر جو ہے وہ گندم یہ حقدار ہے وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات رہی کہ یہ عاقل پر یا بالغ پر ہی فرض نہیں عشر، بلکہ اگر کوئی بندہ پاگل ہے، مجنون ہے، نابالغ ہے، بچہ ہے، اس پر بھی فرض ہے، اس کا مال جو ہے اس میں زکوٰۃ نہیں بلکہ یہ جو ہے عشر ادا کیا جائے گا، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ زمین میں بیجے گا اس میں عشر وہ ادا کرے گا۔ یہ سال بعد عشر فرض نہیں ہوتا، جیسے زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی ہے، جیسے کہ سال پورا وہ پیسہ، وہ دولت، وہ جو ہے زیورات وہ پڑے رہیں، جیسے وہ سال پورا ہوگا تو پھر اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جتنی فصلیں آپ اس زمین میں بیچیں گے، چاہے وہ 10 دن بعد جو ہے وہ اس فصل کو کاٹ لیں، چاہے مہینے بعد اس کے جو ہے اس سے نفع حاصل کر لیں، سال میں 10 فصلیں آپ نے اپنے کھیت میں بیجی ہیں، 10 فصلوں سے آپ نے جو ہے وہ منافع حاصل کیا ہے، تو آپ کو 10 فصلوں سے ہی عشر دینا فرض ہے۔ جتنا آپ وہاں سے نفع حاصل کریں گے، جس قدر جو فائدہ مند چیز ہوگی اس سے آپ کا عشر جو ہے وہ فرض ہوگا۔ جب آپ اس میں سے عشر فرض ادا کریں گے تو پھر وہ آپ کا مال پاک ہو جائے گا، آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، طیب ہو جائے گا، طاہر ہو جائے گا۔ پھر اس سے جو ہے وہ آپ کی نمازوں میں بھی خشیت پیدا ہوگی اور آپ کو لذت محسوس ہوگی، اور آپ کے بچے بھی پھر آپ کا ادب احترام کرنے والے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں مالک لم یزل سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔